ظالمان میں خوختی دا بزرگان میں خوختی خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی. گورگوشتو بابا جی صاحب چې کوم دی هغه دې جومات نه درس شروع کړی. موږ د مفتی بچیو هزاروي بچیو د شیخ الهند مدنی او کشمیری بچیو. پشتون حضرات ہیں وہ حضرت کو غرگشتو کہتے ہیں. غرگشتو بابا جی سے یاد کرتے ہیں. اصل جو کتابوں میں یہ حضرت کے مولانا نصیر الدین غرگشتوی رحمہ اللہ جی، تو حضرت کا اپنا نام جو تھا نا وہ دیوبند اکابر خپل مشران میں خوختی خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی. کم کمرې ته چې روان یم بابا جي صاحب چې کوم دی په دغه کمره کې به هغوی مراقبه کوله. د دیر بابا نه قربان مغفور الله نه قربان قبر خوشبو چې کوي شیر علی شاه نه قربان. کې د ډیر وخت نه دا دور حدیث را روانو او دلته زمون د پښتنو چې کوم مشهور علماو په هغې کې یو د شاه منصور بابا جي صاحب راځي چې کوکا بابا جي باندې مشهور د سابق صاحب دی پلار چې دی، او بل د اعزاز شیخ صاحب دی پلار چې اوس شیخین کریمین باندې یادېږي، هغوی دواړو دلته نه دور حدیث کړی دی. قبر خوشبو چې کوي شیر علی شاه نه قربان. مفتی فرید صاحب پشان مفتیان میں خوختی خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کتن کو راغلی ما ضلع اټک علاقې ته دلته کې مونږ راغلی یو د غورغشتو بابا جي صاحب چې کوم مزار دی هغې ته مونږ راغلی یو. مونږ ډېر بچپن کې به د دوی نوم چې کوم دی اورېدو، خو لیکن د دې د تاریخ نه بالکل مونږ خبر نه یو. بهر حال دلته یو مدرسه ده، د مدرسې باره کې به هم مولانا صاحب را سره ناست دی. دلته یو مدرسه چلی، دوی خبرې چې کوم دی اب اردو کې وي، نو د دغه تاریخ نه به ځان خبرو چې دا غورغشتو بابا جي صاحب دا څوک دی او دا د کوم ځای نه راغلو او د دوی وفات دا په کوم تاریخ سره شوی. نو اب ټول د مولانا صاحب نه اور السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. میں غورغشتو بابا جی اس کے زندگی میں روشنی ڈالے کہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اب کدھر ہے. جزاک اللہ مشتاق عالم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جو آپ یہاں تشریف لائے ہمارے جامعہ میں، اور حضرت کے حالات سے کچھ آپ کو معلومات. تو میرا اس علاقے کا ہوں، 7 گاؤں میں سروانہ گاؤں، اور الحمدللہ میں نے یہیں پڑھائی. اب یہاں ٹوٹی پھوٹی تدریس ہے. جس کا نام بتائیے جہاں پہ میں جو مدرسہ ہے اس پہ بیٹا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ ہمارا جامعہ دارالعلوم نصیریہ غورغشتی، جو حضرت شیخ الحدیث صاحب حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے. تو میرا یہی علاقہ ہے اپنا، ادھر ہی پڑھا ہے الحمدللہ. یہاں ہی کچھ نہ کچھ. اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ ضلع تو اٹک ہے لیکن گاؤں کا نام کیا ہے؟ گاؤں کا نام غورغشتی ہے. غورغشتی تحصیل ازرو. اور یہ علاقہ جو ہے یہ مشہور علاقہ ہے علماء کا علاقہ چھچ. تو بس ہمارا بھی ادھر ہی کا ہے. اور الحمدللہ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کے صاحبزادے تھے مولانا ابراہیم جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا خادم بھی تھا اور وہ میرے شیخ تھے، میرے مخدوم تھے. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے وہ کاکڑ خاندان ہے. تو حضرت شیخ صاحب افغانستان سے، ان کا خاندان بڑے افغانستان سے تشریف لائے تھے. اس کا تو سارا خاندان افغانستان میں؟ جی افغانستان میں. پھر یہ سلطان مامون غزنوی رحمہ اللہ کے ساتھ ان کے بڑے قاضی اور مفتی بن کے آئے تھے ان کے قافلے کے ساتھ. پھر وہ یہاں ٹھہر گئے، تو آگے یہ پھر وہ خاندان ہے. اصل ان کا خاندان کندہار ہے افغانستان میں. تو حضرت یہ تو پورا خاندان ہی ماشاءاللہ علمی خاندان تھا، اور صدیوں سے تقریباً جو مورخین حضرات نے ہمیں بتایا 450-500 سال پہلے کے جو ہے حضرت کا خاندان آ رہا ہے. ابا اجداد دین کے خادم تھے. حضرت کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے مولانا باب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دادا صاحب بہت بڑے عالم تھے مولانا سعد الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہلے اپنے بڑے بھائی سے تعلیم حاصل کی، مولانا شہاب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. پھر اس کے بعد
کچھ علاقے میں اور آگے پیچھے انہوں نے جو علم حاصل کیا، اور حدیث شریف انہوں نے مولانا قاضی قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکرالا، یہ پنجاب میں ایک جگہ ہے، وہاں ان سے حدیث شریف کا درس لیا، اور دارالعلوم دیوبند میں بھی کچھ عرصہ رہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ سے درس حدیث پڑھا۔ اس کے بعد حضرت پھر رنگون ایک جگہ ہے برما ملک میں، وہاں تدریس کرتے رہے، کچھ عرصہ وہاں تدریس کی۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں 1 سال تدریس کی، مکہ مکرمہ میں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہاں میں درس کر رہا تھا تو میرا دل نہیں لگ رہا تھا، تو میں سوچا کہ یہ جگہ بھی اعلیٰ ہے اور کام بھی درس و تدریس کا ہے، تو پھر کیوں دل نہیں لگ رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں پھر اپنے وطن واپس آ گیا، اپنے گاؤں واپس آ گیا غورگشتوں میں، اور حضرت نے غورگشتوں میں اس اپنے گاؤں میں پشتوں میں دورہ شروع کیا، دورہ حدیث۔ تو پہلے سال ہی حضرت کے پاس تقریباً 60-65 طلباء جمع ہو گئے، حضرت کے درس میں شریک ہو گئے، اور حلقہ حضرت کا بن گیا۔ پھر اس کے بعد یہ تمام قبائل علاقوں میں اور پشتو جاننے والے اور پشتو بولنے والوں میں یہ آباد پھیلی، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا درس اس طرح پھر شروع ہو گیا۔ تو حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یعنی پشتونوں کی خدمت کروانا چاہتے تھے، اس لیے وہاں سے میں یہاں آ گیا، وہاں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پشتون تھا؟ ہاں جی، وہ پشتون تھے، وہ پشتون تھے، یعنی کہ وہ ہمارے علاقے میں پہلے پشتو بولی جاتی تھی، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے اس گاؤں میں گھر میں پشتو بھی تھی اور اردو بھی تھی، لیکن حضرت کا جو درس تھا وہ پشتو میں تھا۔ اس کا تو اپنا نام کیا ہے؟ غورگشتو تو علاقے کا نام؟ جی جی، غورگشتی ان کا اصل مولانا نصیر الدین، اپنا نام جو ہے نا مولانا نصیر الدین، تو اس گاؤں کا نام غورگشتی ہے، تو غورگشتی وجہ سے حضرت غورگشتوی مولانا نصیر غورگشتو کے نام۔ تو پھر یہ جو پشتون حضرات ہیں وہ حضرت کو غورگشتو کہتے ہیں، غورگشتو بابا جی سے یاد کرتے ہیں۔ اصل جو کتابوں میں یہ حضرت کے مولانا نصیر الدین غورگشتوی رحمہ اللہ جی، تو حضرت کا اپنا نام جو تھا نا وہ مولانا نصیر الدین تھا۔ پھر حضرت نے درس شروع کر دیا، یہ تقریباً 1908-9 کی بات جی، تو حضرت نے درس شروع کر دیا۔ پھر بڑے بڑے علماء سرحد کے بڑے بڑے مشائخ جس طرح شاہ منصور بابا جی رحمہ اللہ، مولانا مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ جو مفتی اعظم سرحد تھے دارالعلوم حکامیہ میں بھی، شیخ الحدیث مولانا فضل اللہ صاحب رحمہ اللہ جو جامع بابا سے مشہور تھے، شاہ منصور کے تھے، مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد احمد صاحب رحمہ اللہ یہ شیرگڑھ والے دارالعلوم کے جو بانی تھے، اور بڑے بڑے اور علماء، سوڈاگو بابا جی حضرت رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے اور حضرت کے خلیفہ بھی تھے جی۔ اس طرح مولانا امیر مامون صاحب تھے رحمہ اللہ سوابی کے، مولانا غریب اللہ صاحب تھے رحمہ اللہ یہ ختم نبوت کے امیر بھی تھے، مولانا بجلیگر صاحب رحمہ اللہ انہوں نے بھی حضرت سے پڑھا، اور حضرت سے ان کا بیت کا تعلق بھی تھا بڑا، حضرت کے ساتھ وہ حضرت کی مجالس میں آتے تھے، انہوں نے مجالس جمع بھی کی ان کے صاحبزادے مفتی قاسم صاحب نے۔ تو بڑے بڑے مشائخ جو حضرت نے مطلب کہ حضرت سے انہوں نے پڑھا اور حضرت سے فیض حاصل کیا، اور حضرت کا فیض خصوصاً پٹھان علاقوں میں یعنی جو پشتو بولنے والے تھے وہاں بڑا فیض پھیلا الحمدللہ، کہ چونکہ حضرت شیخ سے پہلے اکثر پٹھان پشتو بولنے والے طلباء وہ فقہ اور منطق کچھ فنون پڑھ کے عالم بن جاتے تھے، حدیث نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ فنونی علماء ہوتے تھے پشتو بولنے والے بھی، تو حدیث کا یہ نہیں تھا، حدیث فقہ ہوتی تھی دارالعلوم دیوبند میں سالنپور میں، تو وہاں تو اردو میں ہوتی تھی۔ تو پھر حضرت شیخ رحمہ اللہ نے درس جو شروع کیا نا جی پشتو میں، تو پھر سب طلباء یہاں آتے تھے پشتو بولنے والے، تو اس طرح یعنی پٹھانوں میں حدیث کا رواج عام کرنے والا اور حدیث پھیلانے والا، جس طرح پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اشاعت کی ہے نا جی، پھیلائی ہے، اسی طرح سرحد میں اور پشتو زبان میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے، اس وجہ سے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کو پٹھانوں کا شاہ ولی اللہ کہا جاتا تھا۔ مولانا غلام محمد ہزاری رحمہ اللہ اور مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے حضرت کو یہ لقب دیا تھا، کیونکہ حضرت پشتو میں پڑھاتے تھے، اور بڑے بڑے حضرت کے جو شاگرد جو جنہوں نے پشتو میں حضرت سے درس لیا، تو حضرت ایک بہت بڑے محدث تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے بزرگ، اور اپنے سلسلہ تصوف میں بھی حضرت کا بڑا مقام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا کیا تھا۔ اب یہ بھی بتاؤ کہ غورگشتو بابا جی کا ابھی کوئی خاندان
فیملی ہے؟ جی الحمدللہ حضرت کے 5 بیٹے تھے، سب بیٹے فوت ہو گئے۔ حضرت کے جو جگہ قائم مقام حضرت کے جو جانشین مقرر کیے گئے تھے حضرت مولانا محمد ابراہیم جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ بھی ابھی 2017 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے بعد ان کے بیٹے ہیں صاحبزادہ حافظ محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ ہماری اس جامعہ کے محتمے میں ماشاءاللہ وہ خدمت کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ان کے صاحبزادے ہیں مولانا حافظ محمد اسامہ صاحب دامت برکاتہم، اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں، اور یہاں مدرسے میں مدرس بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نائب محتمم بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارے دارالعلوم نصیریہ بنین کا مدرسہ ہے، 7 بنات کا بھی ہے، اور 60 اسکول بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سارے شعبے جو ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس کی نگرانی حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حافظ محمد زبیر صاحب اور ان کے پرپوتے حافظ زبیر صاحب کے صاحبزادے مولانا محمد سامن صاحب، یہ ان کی نگرانی میں یہ جو ادارے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو مولانا سامن صاحب جو حضرت کے پرپوتے ہیں۔ اب یہ بھی بتائیں کہ گورگوشتو بابا جی کا جو مزار ہے وہ اب گورگوشتو علاقے میں یا کدھر ہے وہ؟ جی حضرت کے جو مزار ہے وہ اپنے آبائی قبرستان میں ہے۔ جی آبائی قبرستان میں اپنے غروشتی گاؤں کے اندر وہیں دفن ہے۔ جی حضرت کے والد صاحب بھی، حضرت کے دادا صاحب بھی۔ اس کے ڈیتھ کا تاریخ آپ کو یاد ہے؟ جی وہ حضرت کی وفات ہوئی تھی نا جی 23 جنوری 1969 میں حضرت کی وفات ہوئی تھی۔ تقریباً 55-56 سال ہو گئے حضرت کی وفات کے۔ دا گورگوشتو بابا جی ہمیں فرزند غسی ابراہیم جی سے جی میاں زیر گل پشاندی حق علماء میں خوختی خوب بالخصوص مرگرو دیو بندیان میں خوختی دا شوڑاگو بابا جی دا تورنگزو بابا جی بے حد گران دے پما دا گورگوشتو بابا جی دا شوڑاگو بابا جی دا تورنگزو بابا جی بے حد گران دے پما دا گورگوشتو بابا جی۔ جی کتن کو زچو اس کم جماعت ترالما مسجد کجور لکا دل تک جکم دے مسجد کجور لکا دل تک دے کجور یو بوٹو گورگوشتو بابا جی صاحب چکم دے آغا دی جماعت نا در شروع کرو پورا تاریخ ورازا مولانا صاحب وائی خودل تک زیاد تر علماء جکم دے دیجینا درس کرے دیجینا فارغ شوی دی راضی مولانا صاحب نا دی جماعت حوالی سرم معلومات والی دارنگی پیر صاحب حزب اللہ جان میں خوختی خوب بالخصوص مرگرو دیو بندیان میں خوختی۔ یہ پرانی مسجد ہے نا جی، حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں امامت بھی کی ہے، ان کے والد صاحب بھی یہاں رہے ہیں، بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں امامت کی ہے۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس اس مسجد میں کرتے تھے، درس جو وہ مدرسہ تو بعد میں بنا نا حضرت کی وفات کے بعد، یہ پہلے یہ مدرسہ تھا، یہاں دورہ حدیث شریف ہوا کرتا تھا، حضرت جو دورہ پڑھاتے تھے، تو یہاں جتنے بھی مشائخ ہیں، مشائخ سرحد سب نے یہاں پڑھا ہے حضرت صاحب سے، جو میں پہلے بھی نام لے چکا ہوں، ان میں سے شاہ منصور بابا جی، احمد بابا جی، مولانا غریب اللہ صاحب، مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ، امیر محمود صاحب رحمہ اللہ، مولانا بلیگار صاحب رحمہ اللہ، مولانا فضل اللہ صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبدالرزاق صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبدالباقی صاحب رحمہ اللہ، بڑے بڑے مشائخ سرحد، یہ جو جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ ان کی پوری تاریخ ہے سرحد میں۔ یہ بھی بتائیے کہ اس مسجد کا نام کھجور مسجد کیوں رکھا گیا تھا؟ یہ 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک بابا جی صاحب کے نام سے، ایک کھجور مسجد کے۔ کھجور کا پہلے درخت ہوتا تھا، ادھر ایک کھجور کا درخت ہوتا تھا، تو اس وجہ سے پھر اس کو کھجور کا، یعنی اس وجہ سے یہ مسجد مشہور ہو گئی کھجور کے اس درخت کی وجہ سے۔ مولانا صاحب وہ جگہ بھی دکھاؤ جہاں بابا جی مراقبہ کرتے تھے، وہ جگہ کدھر ہے؟ دیشازادہ مفتی سے گوھر علی شاہ مفتی سے 50 صدا کیوں سی عبداللہ شاہ مفتی سے 50 صدا کیوں سی عبداللہ شاہ مفتی سے۔ جی کتن کو دا کم کمرے ته روانه ما بابا جی صاحب چې کم دی په دغه کمره کې به وي مراقبه کوله، دا تاسو راوالی په کیمره باندې دا بورډ ماشاءالله ماشاءالله
راضی دن کمرہ پہلے کچا تھا نا جی، مسجد بھی کچی تھی، پہلے پرانی مسجد جو تھی کچی تھی، یہ پھر بابا جی صاحب کے بعد بنایا گیا، لیکن اسی طرز پہ بنایا گیا جو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جس طرح بنا تھا اسی طرح اس کا پورا جو ہے نقشہ بنایا گیا. اور یہاں نیچے وہ امریت کہتے ہیں، ریت ہوتی تھی، ریت سی، اس پر گرمیوں میں پانی ڈال دیتے تھے ٹھنڈک کے لیے. یہاں چرپائیاں ہوتی تھی، ایک چرپائی ادھر پڑی ہوتی تھی، حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چرپائی یہاں ہوتی تھی. اور کبھی کبھی مراقبہ کرتے تھے تو چرپائی نکال لیتے تھے، نیچے جنماز بچھا کر اس پر اسی طرح جو ہم نے جگہ بنائی ہے اسی طرح حضرت جو ہے یہاں مراقبہ کرتے تھے. دا شیخ ادریس سے پشان فصیح زبان میں خوختی، خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی، زارا عالمان میں خوختی، دا بزرگان میں خوختی، خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی. مولانا صاحب تاسو به څه وایي، تاسو څه معلومات شته د دې باره کې؟ زه به درته دا ووایم چې د دې ځای په برکات او د دغه چې دلته کې د ټول نه لومبی چې کوم دی زموږ د ملګري ښه مزیدار انټرویو ورکړه، خو اگر چې دا پیج چې دا د پښتو دی نو موږ وایو چې خلک ترې لږ ښه مستفید شي زموږ پښتانه. نو اصل کې خبره دا ده چې دلته کې د ډېر وخت نه دا دور حدیث را روانو او دلته زموږ د پښتنو چې کوم مشهور علما وو په هغې کې یو د شاه منصور باباجي صاحب راځي چې کوکا باباجي باندې مشهور وو، د سابق صاحب دی پلار چې دی، او بل د اعزاز شیخ صاحب دی پلار چې اوس شیخین کریمین باندې یادېږي، هغوی دواړو دلته نه دور حدیث کړی دی، او کوکا باباجي هم دلته نه دور حدیث کړی. بل د عبدالرازق باباجي د شاه منصور هغوی هم دلته نه دور حدیث کړی دی، او د بجلیګر مولانا صاحب شه زموږ د پښتنو یو غټ عالم ورته وو چې یادېږي، هغه هم دلته نه دور حدیث کړی دی. داسې د شیرګړ باباجي چې شو هغه هم دلته نه دور حدیث کړی دی. نو دا دلته چې کوم پیز په دې صوبې سرحد کې دومره لوی خور دی د حدیثو او د مدارسو دا دغه چې دی دا د دې ځای برکات دي، د دې ځای په ګنې دی ته ډېر اپرونه شوي، د دارالعلوم دیوبند او د مکه کې هم دی درس کړی دی، خو دی وی چې نه موږ به په خپلو په خاوره باندې د حدیثو خدمت کوو چې هلته خلک د دې دا پښتانه د علم نه خبر شي او د علم دا رڼا یې دلته راړه جي. زارا عالمان میں خوختی، دا بزرگان میں خوختی، خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی. مونږ د مفتی بچیو هزاروي بچیو، د شیخ الهند مدني او کشمیری بچیو، دا د دیوبند اکابر خپل مشران میں خوختی، خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی. دا دیر بابا نا قربان مغفور اللہ نا قربان، قبر خوشبو چکوی شیر علی شاہ نا قربان، قبر خوشبو چکوی شیر علی شاہ نا قربان. مفتی فارس صاحبہ پشان مفتیان میں خوختی، خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی، خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی. مجاہد نر مولانا او درد سر مولانا، ہر یو باطل تچیو دا بجلی گر مولانا، ہر یو باطل تچیو دا بجلی گر مولانا. شیخ حسن جان سے نظر پندل قربان میں خوختی، خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی، خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی. لکاو غرد علم دا غرغشتو بابا جی، ہمیں فرزند غسی ابراہیم جی سیب جی، میاں زیر گل پشاندی حق علماء میں خوختی، خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی. دا شوڑاگو بابا جی دا تورنگزو بابا جی، بے حد گران دے پما دا غرغشتو بابا جی. دا شوڑاگو بابا جی دا تورنگزو بابا جی، بے حد گران دے پما دا غرغشتو بابا جی. دارنگی پیر صاحبہ حزب اللہ جان میں خوختی، خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی. دے شہزادہ مفتی سے گوھر علی شاہ مفتی سے
پچار صدا کی اسی عبداللہ شاہ مفتی سے پچار صدا کی اسی عبداللہ شاہ مفتی سے دا شیخ ادریس سے پشان فصیح زبان میں خوختی خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی زارا عالمان میں خوختی دا بزرگان میں خوختی خو بالخصوص مرگرو دیوبندیان میں خوختی